وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے دوست، ہم حضور کے بن کے آئے، اس نبی کے امتی بنے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک الواح ترات میں ایک امت کو پڑھا جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال کیے، ایک سوال یہ بھی تھا، اللہ ایسی امت کو پڑھا صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ صدقہ پہاڑ پہ رکھتے، لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ قبولیت کی دلیل یہ تھی آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ او بھائی، ہمیں رسوائی سے بچا لیا، وہ رسوا ہوتے تھے۔ اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں دوست، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا؟ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان، نیکی کا ارادہ، میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی، دل کے دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ دستک زوردار تھی اور جذبہ زوردار تھا، عمل انگڑائیاں لینے لگے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا جذبہ نصیب ہوا؟ اللہ نے لاکھوں سے نہیں کروڑوں سے نوازا۔ آج مر گیا، کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ بھائی جان، جذبہ کیا نصیب ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرا غریب بھائی، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنا ہو گیا، شاید کے سینے میں دل نہیں، پتھر رکھتا ہوں۔ بھائی جان، جذبہ یہ نصیب ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا ارادہ ہے۔ یہ بستی تو امیروں کی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے غریب رشتہ دار بھی تو بھائی ہیں نا۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ نصیب ہوا کہ اللہ نے اتنا نوازا، میں اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی مدد کروں گا۔ اور بھائی جان، جذبہ نصیب ہوا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنی بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا، چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ بھائی جان، جذبہ نصیب ہوا، وہ غریب کی بیٹی، وہ مزدور کی بیٹی، وہ بیوہ کی بیٹی، میری بیٹی، اور میں اس بیٹی کو باعزت گھر سے رخصت کروں گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ ہوا۔ لیکن یہاں 2 لمحوں کے لیے آپ کی توجہ مزید چاہوں گا۔ بھائی جان، نیکی کا جذبہ تو نصیب ہوا، لیکن یہ خیال کیجئے گا، نیکی وہ کرنی ہے جو گمنام ہو۔ نیکی وہ کرنی ہے کہ دائیں سے دو اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ نیکی نہیں بھائی، 10-20 لوگ پیچھے کھڑے ہیں، آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ دیا، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نہ جانے اپنے خدا سے وہ بوڑھا وہ خاتون کیا کہہ رہی ہوتی کہ اللہ مجھے میری غربت نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ بھائی جان، نیکی وہ کرنی ہے جو گمنام ہو۔ غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا، اور غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ احرام سے لپٹا ایک نوجوان آیا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتا ہے غربت ہے۔ اور اگلی بات اس نے کہا، ایک تو اس نے کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اور اگلی بات جس نے مجھے تڑپا دیا وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو،
गुर्बत एक जगह ना ठहरे, घर बदलती रहे। वो कहता है सितम ये है, ये घर इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये घर नहीं ना बदलती तो हमारे गरीबों के भरम टूटते हैं। गमों की धूप में काटा है जिंदगी का सफर, रास्ते में कोई शजरे सायादार न था। हमारा कहना है भाई ज़मीन पे उतरो। ये बोने नज़र आती है ना, शजरे सायादार भी बनो, शजरे फलदार भी बनो, हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। अल्लाह ने नवाजा है, दौलत है, दौलत के अंबार है, खर्च करने का भी जज्बा है, लेकिन इश्तिहार लगाने वाला नहीं भाई, गुमनाम। और हमारा कहना है भाई अगर किसी को गुमनाम नेकी की तौफीक मिल जाए ना, यकीन जानो ये गुमनाम नेकी जनाजे वाले दिन आएगी। हाँ, जनाजे वाले दिन शोर मचेगा, ये खाना खिलाता था, ये हमारे बच्चों को कपड़े लेके देता था, ये हमारे घर में राशन डालता था। भाईजान यहाँ इस टाउन में, इस बस्ती में शोर मचे कि हमने तो फेसबुक पे इश्तिहार नहीं देखा, हमने तो फैक्ट्री के बाहर 500 बंदे को जो है वो अल्लाह की मखलूक को 5 घंटे धूप में रुसवा होते नहीं देखा। यकीन जानो अगर किसी के पास ये गुमनाम नेकियां हैं उसे मुबारक हो, और ये वो नेकियां जो जन्नत में ले जाने वाली हैं और जन्नत का रास्ता आसान करने वाली हैं। मैं सादकाबाद, ये हमारे पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ हाजिर हुआ। मेरा जो मेज़बान था वो उस शहर का सरदार था। उसने मुझे बताया मेरे दस्तरखान से रोज़ाना 200-400 लोग खाना खाते। मैंने कहा जी अल्लाह आपको जज़ा दे। बात सुनाता है, मैं एक दफ़ा दस्तरखान पे गया तो वहाँ मेरा एक क्लास फेलो बैठा था और उसने मुझे देखा और निगाहें झुका ली। यकीनन याद आया होगा भाई गुजरा हुआ बीता हुआ ज़माना, कभी एक फट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, इसकी मईशत आसमान को और मैं कहाँ गुर्बत की लकीर पे। ये बात सुनाते सुनाते सरदार की ज़ुबान लड़खड़ा गई, बेइख्तियार आंखों में आंसू थे। वो कहते मुझे देखा और उसने निगाहें झुका ली। मुझे मौका मिला, मैंने कहा सरदार जी सारे लोग इस दस्तरखान पे नहीं आते, कुछ दस्तरखान ऐसे बिछाओ जिसमें अल्लाह के अलावा आपको कोई भी ना देखे। सारे लोग यहाँ नहीं बैठते। भाईजान नेकी करो तो गुमनाम। लोग हमें मिलते हैं, लोग कहते हैं मौलाना ये तरगीब है। माजरत से कहूँगा भाई तरगीब और तजलील में बड़ा फ़र्क है। जिसको हमने तरगीब का नाम दिया ना, ये तरगीब नहीं था, ये तरगीब सीधी सीधी गरीबों की तजलील थी। ये खुफिया काम करने वाले थे। मैं आपको बताता हूँ तरगीब किसे कहते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह ने फ़ंड का ऐलान किया, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना, टाट का खिरका कांटों के तकमे लगाए, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ। लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं, टाट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ। जबरील जब हाजिर हुए तो हुजूर फरमाते आज किस अदा में आ गए? अर्ज़ की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है ना, वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। ये है एलानिया भाई, और जिसको हमने एलानिया कहा वो खुफिया था काम करने वाला। इस पे भी मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत और हज़रत उमर फ़ारूक मुलाकात के लिए गए। आप फरमाते वहाँ एक रजिस्टर पड़ा था जिस पे कुछ नाम थे, बेवा औरतों के, यतीमों के, मसाकीन के, और साथ मुआविनीन के नाम भी थे। आप फरमाते एक जगह बेवा का नाम था लेकिन खिदमत वाले का नाम नहीं था। मैंने अपना नाम लिख दिया। अगले दिन उसके दरवाजे पर गया, कहा मैं हाजिर, कहा एक साहिब आए, सारे काम करके चले गए। फरमाते दूसरे दिन फिर गया, कहा बहन में हाजिर, कहा आने वाला जुम्मेदार बड़ा है। कहा कौन है? वो खातून कहती मैं नहीं जानती। वो दस्तक देते हैं, मैं पर्दे में चली जाती हूँ। वो बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, मशकीज़े भरते हैं और चले जाते हैं। हज़रत उमर फरमाते दिल में शौक़ पैदा हुआ ज़ियारत तो करूँ, वो है कौन? तीसरे दिन फिर गया, ऐसे जाविये में खड़ा हुआ जहाँ से आने वाला मुझे आसानी से दिखाई दे। एक साहिब आए तो मैंने आवाज़ दे के कहा कौन हो भाई? तो आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन। देखा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पाँव में जूते भी नहीं थे। अर्ज़ किया हज़रत जूते है नहीं या इरादतन नहीं पहने? तो फरमाया इरादतन नहीं पहने। कहा क्यों? कहा ये वक्त लोगों के आराम का है। जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। तबीयत की हसासियत देखनी है भाई। हम तो ड्रम पीटते हैं, हम तो ढोल पीटते हैं। हम साया लजाजत से कहे ना कि यार थोड़ी सी आवाज़ ही कम कर लो, बूढ़ा है, हमारे बाप की उम्र का है, तरला करने, डंडे सोटे लेके नहीं, बदमाशी करने नहीं, तरला करने आया है। रद्दी अमल हमने लोगों के बड़े गलत देखे हैं। वो कहते हैं गाना मेरे घर में चला, तुम्हें क्या तकलीफ? और फिर ओबाशों को लेके मकान की छत पे चढ़ जाते, उस शरीफ आदमी को छेड़ते हैं, उसकी बेटियों को छेड़ा जाता, उसके दरवाजे के सामने गंदगी रोड़े अटकाए जाते। ये रवैये हैं भाई। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाँव में जूते इसलिए नहीं पहन के आए, ये वक्त लोगों के आराम का है। और दूसरी बात जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो चाहनी है, रात के उस वक्त में आए जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई नहीं देख रहा था। भाईजान गुमनाम नेकी, गुमनाम, हाँ गुमनाम नेकी का जज्बा मिलेगा ना भाई, जनाजे में आएगी। और यकीन जानो उस दिन इस नेकी का मुल पड़ जाएगा।
تو میں نے یہ آپ کو ترغیب دلائی کہ بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ نصیب ہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایسی امت کو بڑا نیکی کا ارادہ کریں گے. ارادہ کیا ہے, نیکی کی نہیں. تو آپ جانتے ہیں اس نیک جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے. سنیے گا, ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ دل تو تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا, وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی, کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا, میں انشاءاللہ مختصر کر لیتا ہوں. کہا مالک ایسی امت کو بڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, گناہ کا ارادہ. اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر بن کے بنے گھروں میں رہیں, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا ہے, رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. گناہ کیا بھائی جان, شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے, ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا, کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا, بھائی گناہ کا ارادہ ہے. تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں گناہ ہے, بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. گناہ ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے آ جائے, یار یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں اس کا منہ تھا. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اولیاء کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو, دریا خشک ہو, گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا, ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. فطرت میں ہے, میں نے عرض کیا, لیکن گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے, گناہ ہو جائے تو منت کرو. بھائی جان گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. سری سکتی کی بات سنا رہا ہوں. شرابی کو گندی نالی میں دیکھا, رحم آیا, اٹھایا, اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گئے, او بندہ خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. یہ بجلی تھی دوست, یہاں گری. آپ فرماتے میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوا, مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. تو ہاتف سے آواز آئی, سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے, جو معذرت کر لیتا ہے بھائی اللہ کی عادت, اللہ معاف کر دیتا ہے. مدینہ میں ایک گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا, قبرستان میں کھڑا تھا جنت البقیع کے, رونے لگا. جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھی, لیکن جب آواز کا حسن گیا تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے بھائی, فن ہے تو فنکار, بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے, لیکن جب آواز کا حسن گیا تو کسی نے منہ بھی نہ لایا. صدقہ خیرات اور بھیک مانگنے پہ مجبوری, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے گئے. یہ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک تو معذرت کی, اللہ میں ساری زندگی کہاں بھٹکا کہاں الجھا, معاف کر دے. یہ وعدہ ہے اللہ کا بھائی, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, توبہ کا در بند نہیں ہوا. ایک تو معذرت کی, اور دوسرا یہ بھی ترلا کیا, اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہوے استراحت تھے, خواب میں آواز آئی, عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. یار ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے. قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی نا, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی, رکو, میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتے اللہ ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا,
آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بھائی ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں بھی اتارا تھا۔ جو معذرت کر لیتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نے ایک امت کو پڑھا، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب۔ آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس بزم کو جن دوستوں نے بھائیوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، ان کی محنت جستجو کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں